نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کی آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ بھائیو، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ فرمایا کہ ہر امت کی ایک خاص آزمائش رہی ہے اور میری امت کی آزمائش جو ہے وہ مال میں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، پھر وہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، پھر وہ غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ کبھی کبھی یہ جو مال ہے اور اولاد ہے یہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ فتنے کا کیا مطلب ہے؟ آزمائش بن جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میری امت کی آزمائش جو ہے وہ مال میں ہے۔ جب مال آتا ہے انسان کے پاس، پھر وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریبڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا تباہی نہیں کریں گے جتنا مال و دولت انسان کے دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ مال و دولت انسان کے دین کو تباہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر اتنا حرص ہے، اتنا لالچ ہے مال و دولت کا کہ وہ چاہتا ہے اگر اس کو ایک وادی اگر اس کو سونے کی بھری ہوئی مل جائے، پھر بھی اس کا دل نہیں رجتا، بھرتا نہیں ہے۔ وہ خواہش کرتا ہے، وہ لالچ رکھتا ہے، وہ حرص رکھتا ہے کہ ایک اور وادی مل جائے اس طرح کی۔ اگر اس کو دو وادیاں مل جائیں سونے کی بھری ہوئی، پھر وہ تیسری کی خواہش اور تمنا رکھتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کثرت نے۔ بس انسان اسی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بس جمع کر لوں جمع کر لوں جمع کر لوں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی جمع مالا وعددا، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے۔ فرمایا کہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے انسان کو، ہلاکت میں ڈال دیا انسان کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کثرت نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ساری زندگی وہ مال و دولت کے پیچھے پڑا رہتا ہے، دنیا کی محبت اس میں ہے، دنیا کے ساتھ محبت رکھتا ہے، دین کے ساتھ آخرت کے ساتھ کوئی محبت نہیں۔ یہ مال و دولت انسان کو دین سے بھی دور کر دیتا ہے، آخرت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے نا میرا مال میرا مال، اس کا مال تو وہی ہے، یہ جو مال ہے جو اس نے دنیا کے اندر پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، کھا لیا، ہضم کر لیا۔ اصل مال وہ ہے کہ جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اصل مال وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب دیکھیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں اور اپنے اوپر کتنا کرتے ہیں۔ جو اپنے اوپر کرتے ہیں وہ دنیا میں رہ جانا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اصل میں حقیقی مال وہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔